اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قبر کے پاس بیان کرنے کا بیان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم بقیع الغرقد قبرستان میں ایک جنازے کے ساتھ تھے تو ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس ایک چھڑی تھی تو آپ نے سر جھکایا اور چھڑی سے زمین کو کریدنا شروع کر دیا۔ پھر فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا جہنمی اور جنتی ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ تو کیا ہم اپنے لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کریں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ عمل کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو اسی عمل کی توفیق ہوگی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، اور باقی حدیث بیان کی، بخاری اور مسلم۔ فائدہ، اس سے قبر کے پاس وعظ اور نصیحت کرنے کی مقبولیت بتائی گئی ہے، جیسا کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے کہ اس وقت دنیا میں روکھے پن اور حقیقی منظر انسان کے سامنے ہوتا ہے اور دلوں پر رونا آ جاتا ہے، اس لیے ہر موقع پر وعظ و نصیحت کے اثر اندوز اور کارگر ہونے کی امکان زیادہ ہیں۔ دوسرا، اس میں مسئلہ تقدیر کا بیان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کی بابت پتہ ہے کہ اس نے اچھے کام کرنے ہیں یا برے، اور اس نے اپنے علم کے مطابق ہر شخص کا اچھا یا برا انجام لکھ رکھا ہے۔ لیکن اس کے علم یا لکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان وہ عمل کرنے پر مجبور ہے جو اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ تو اللہ کو پہلے سے علم ہے کہ فلاں شخص اپنے اختیار سے نیکوں کا عمل کرے گا اور خوش انجام ہوگا، اور فلاں بروں والا عمل کرے گا اور انجام بد سے دوچار ہوگا۔ اور جب تک اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے لکھے ہوئے تک انسان کی پہنچ نہیں ہوتی، اور یہ ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے علم پر بھروسہ کرتے ہوئے اچھے اعمال کا راستہ چھوڑ دے، جبکہ اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس کے آخری انجام کی بابت اللہ نے کیا لکھ رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ انسان کے لیے اس کے بنا چارہ نہیں کہ وہ بھلائی میں سرگرم اور مشغول رہے، اور اللہ نے اس کو اسی بات کا حکم دیا ہے، اور وہ اسی عمل اختیاری پر محاسبہ فرمائے گا، نہ کہ اپنے علم پر۔ اس کے علاوہ اس کا یہ اصول بھی ہے کہ ہر شخص کو اس کام کی توفیق سے نوازتا ہے اور اس کی راہیں اس کے لیے کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے اس کو اس نے پیدا کیا ہے۔ پھر کیوں نہ انسان نیکی کا راستہ اپنا کر اللہ سے خیر کی توفیق کا طالب اور آرزو مند رہے۔ میت کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنے اور کچھ دیر اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر مرحوم کے لیے دعا، استغفار اور قرآن پڑھنے کا بیان۔ حضرت ابو عمر اور کچھ کے نزدیک ابو عبداللہ اور کچھ کے نزدیک ابو لیلہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو دفن کرنے سے فارغ ہو جاتے تو قبر پر ٹھہر جاتے اور فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور اس کے لیے منکر نکیر کے سوال میں جواب میں جمع رہنے کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے سوال کیا جا رہا ہے۔ ابو داؤد۔ فائدہ، اس سے معلوم ہوا کہ قبر میں مردے سے سوال ہوگا۔ جو مومن ہوگا اللہ تعالیٰ اسے صحیح جواب دینے کی توفیق سے نوازیں گے، اور وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور جس شخص کو رسول بنا کر بھیجا گیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص وہ جواب دینے سے محروم رہے گا اور کہے گا، ہا لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس لیے دفن کرنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے کی بڑی تاکید ہے۔ اس کے لیے یہ دعا پڑھی جائے، اللہم ثبت بالقول الثابت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، جب تم مجھے دفنا کر فارغ ہو جاؤ تو میری قبر کے گرد اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹ دیا جائے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں اور میں جان لوں کہ اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دوں۔ مسلم شریف۔ اور یہ روایت تفسیر سے پہلے گزر چکی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، مستحب ہے کہ اس کے پاس کچھ حصہ قرآن سے پڑھا جائے، اور اگر سارا قرآن ہی وہاں ختم کر دیں تو اچھا ہے۔ فائدہ، میت کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے رہ کر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرنے کی تاکید تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، جیسا کہ پہلے کی حدیث میں گزرا ہے۔
حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس بات کی وصیت فرمائی ہے۔ باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول قرآن کریم پڑھنے کی بابت نقل کیا گیا ہے یہ مسنون طریقہ نہیں ہے، اس کی تلاوت کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت نہیں۔ مسنون عمل صرف دعا کرنا ہے، لہٰذا اسی پر بس کرنا صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں، یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔